अगर तारीख के पुराने औराक को उलट कर देखें तो रूस और पाकिस्तान के दरमियान फासलों की एक कहानी बिखरी हुई मिलती है। सर्द जंग के दिनों में जब इस्लामाबाद वॉशिंगटन के करीब जा खड़ा हुआ था तो मॉस्को ने दिल्ली को अपना हमसफर बनाया था, और यूं पाकिस्तान और रूस के दरमियान वो दरार पड़ी जो बरसों भर न सकी। 1955 के श्रीनगर में निकिता खुरुशेव के भारत के साथ खड़े होने का मकसद, या 1965 की जंग के बाद ताशकंद मुआहिदे का जख्म, ये सब लम्हे उस बात की गवाही देते रहे हैं कि रूस का झुकाव हमेशा भारत की तरफ रहा। लेकिन वक्त का पहिया कभी एक सा नहीं रहता। आज वही मॉस्को है, मगर मंजरनामा बदल चुका है। शहबाज शरीफ और व्लादिमीर पुतिन की बीजिंग में मुस्कुराहटों से भरी मुलाकात महज एक रस्मी मुसाफिहा नहीं थी, बल्कि ये इस खित्ते में ताकत के बदलते तवाजुन की अलामत थी। चीन, रूस और पाकिस्तान के करीब आने की बाज़गश्त ने दिल्ली के ऐवानों में तशवीश की लहर दौड़ा दी। ग्लोबल साउथ के उभरते बयानी में पाकिस्तान का नाम फ्रंट लाइन पर सुनाई देने लगा। सवाल ये कि क्या ये नई कुर्बत पाकिस्तान के लिए ख्वाबों के दरवाजे खोलने जा रही है, या फिर ये भी एक तारीख है जिसकी आर्जी लहर का हमें सामना होगा। यही वो मकाम है जहां रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात एक नए मोड़ पे खड़े हैं, और इस मोड़ से आगे का सफर शायद खित्ते की सियासत का नक्शा हमेशा के लिए बदल दे। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, ये वाकया तारीख के उस मोड़ की याद दिलाता है जब सर्द जंग की सियासत ने बर्रे सगीर को बराह रास्त मुतासिर करना शुरू किया था। 1955 में सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी निकिता खुरुशेव और सोवियत वजीर आजम निकोलाई का श्रीनगर का दौरा महज एक अलामती कदम नहीं था, बल्कि सोवियत यूनियन की तरफ से एक वाज़ेह पैगाम था कि वो भारत के साथ खड़ा है। पाकिस्तान की जानिब से इस दौरे को रोकने की कोशिशें भी की गईं। ये दरअसल उस बेबसी की झलक थी जो उस वक्त आलमी सफबंदी में सामने आ रही थी। खुरुशेव का यह कहना था कि पाकिस्तान अपने कंधों पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी ले रहा है और हमें बताने की जरूरत कोई दूसरा मुल्क नहीं कर सकता। इस बात का ऐलान था कि मॉस्को नई दिल्ली के करीब खड़ा है और कश्मीर पे उसका मौकफ भारत नवाजी रहेगा। उसी दौरे में खुरुशेव ने साफ कहा था कि कश्मीर पे शोर मचाने वाले दोनों ममालिक के दरमियान नफरत के बीज बो रहे हैं, और ये कि कश्मीरी अवाम ने भारत के साथ रहने का फैसला कर लिया। ये वो जुमले थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल की एक तल्ख हकीकत तय की कि सोवियत ब्लॉक से किसी बड़ी हिमायत की उम्मीद रखना महज एक खुशफहमी होगी। मजीद ये कि तकसीम हिंद को भी खुरुशेव ने बैरूनी ताकतों की साजिश करार दिया और पाकिस्तान के अमेरिका के करीब जाने पर खुला एतराज किया। उस वक्त बगदाद मुआहिदे, जो बाद में सेंटो मुआहिदा हुआ, उसके जरिए पाकिस्तान ने वाशिंगटन का रुख किया और यूं सोवियत यूनियन के लिए यह रियासत मुखालिफ कैंप में शामिल समझी जाने लगी। मगर तारीख की सितम ज़रीफी देखिए कि आज जब सोवियत यूनियन टूट चुका है और अब मॉस्को ही रह चुका है, हालात बदल गए। कश्मीर पर रूस का पुराना मौक़िफ़ जरूर बरकरार है, लेकिन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में वो तलखी नहीं रही। हालिया दिनों में सदर व्लादिमीर पुतिन और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात ने यह इशारा दिया है कि इस्लामाबाद और मॉस्को एक नए बाब की तरफ बढ़ना चाहते हैं। पुतिन का शहबाज शरीफ को यकीन दिलाना कि पाकिस्तान अब भी रूस का रिवायती साथी है, ये एक नरम मगर मानी खेज जुमला था जो इस बात की गवाही दे रहा था कि आलमी मंजरनामा तब्दील है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने इस मुलाकात में रूसी सदर की जानिब से सैलाब पे हमदर्दी और पाकिस्तान की क़यादत पे एतमाद को उजागर किया, और साथ ही पुतिन ने शहबाज शरीफ को SCO के इजलास की दावत भी दे दी। शहबाज शरीफ की जानिब से सोशल मीडिया पर यह कहना था कि पाकिस्तान और रूस अवामी मफाद और खित्ते की खुशहाली के लिए मजबूत ताल्लुकात की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जाहिर करता है कि इस्लामाबाद अपनी पुरानी सफबंदी से हट के एक मुतवाजिन रास्ता अपनाना चाहता है, नई सफबंदी में नहीं जाना चाहता, मुतवाजिन रास्ता। दिलचस्प पहलू यह है कि दिफाई उमूर के माहिरीन जो है वो ये तज्जिया करते हैं, जिसमें भारत के भी माहिरीन है और पाकिस्तानी भी माहिरीन है और बैनुल अक़वामी माहिरीन भी। भारतीय माहिरीन का तज्जिया यह है कि ताकत का मरकज ग्लोबल साउथ की तरफ मुंतकिल हो रहा है। ऐसे में भारत के लिए यह एक सबक है कि खित्ते की तरक्की और नई आलमी निज़ाम में उसके लिए पाकिस्तान, रूस, चीन और ईरान के साथ ताल्लुकात को तवाजुन के साथ आगे बढ़ाना नागुज़ीर होगा। यूं 1955 के खुरुशेव के श्रीनगर वाले जुमले और 2025 के पुतिन के इस्लामाबाद के साथ नरम लहजे में ताल्लुकात बढ़ाने के इशारे दरअसल इस बात का सबूत है कि आलमी सियासत में मुस्तकिल दुश्मनी या मुस्तकिल दोस्ती का कोई वजूद नहीं, बल्कि सब कुछ वक्त और जरूरत के साथ बदलता रहता है। असल में इस नई सिफारती शतरंज को बयान इस तरीके से किया जा सकता है कि जिसमें पाकिस्तान अचानक एक ऐसी पोजीशन में है जहां वो शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन के साथ एक ही सफ में दिखाई देता है, जबकि भारत का वजीर आजम उस स्टेज पे मौजूद ही नहीं था। यह मंजर खुद अपनी जगह पे एक बड़ी अलामत था। भारत के तजियाकार खुद मान रहे हैं कि मोदी की पॉलिसी ने मुल्क को तन्हाई में धकेला है। महज चौहान जो वहां के तजियाकार हैं, उन जैसे लोग ये खुल के बात करते हैं कि मोदी की नाकाम हिकमत अमली के सबब पाकिस्तान स्टेज के एन सामने है और भारत बाहर खड़ा रह चुका है।
بھارتی عوام کی زبان سے یہ شکوہ نکلنا کہ ایک تعلیم یافتہ وزیر اعظم کی ضرورت ہے، وہ اپنے اندر وہ سب کچھ کہہ دیتا ہے جو دلی کے ایوانوں میں زبانوں پر نہیں آ سکتا۔ پاکستانی صحافیوں اور مبصرین کے تبصرے اور زیادہ کڑوا سچ سامنے لاتے ہیں۔ بہت سارے ناقدین پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہی طاقتور منظر ہے کہ شہباز شریف، پیوٹن اور کم جونگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں جبکہ مودی کو مدعو تک نہیں کیا گیا۔ دراصل یہ اس محرومی کا بھی عکس ہے جسے بھارت کے اپنے اندر محسوس کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی تھنک ٹینکس بھی اس نئی صف بندی کو سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں۔ بروکنگز کے بہت سارے لوگوں کے خیالات یہ ہیں کہ زخاروف کے ساتھ جو بات چیت ہوئی اس میں دونوں نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ روس نہ صرف پاکستان کو روایتی پارٹنر کہہ رہا ہے بلکہ تجارت، توانائی اور زرعی معاہدوں پہ بھی عملی تعاون کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ شہباز شریف کی گفتگو میں یہ بات صاف جھلکتی ہے کہ اسلام آباد اب اپنے تعلقات کو محض علامتی نہیں بلکہ حقیقی بنیادوں پہ مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پیوٹن کا یہ کہنا کہ پاکستان روس کا روایتی پارٹنر ہے، یہ محض ایک سفارتی جملہ ہے یا اس کے پیچھے کوئی ٹھوس سوچ ہے؟ دلی کے پروفیسر راجن کمار کے مطابق یہ دعویٰ تاریخی طور پہ درست نہیں ہے، کیونکہ سوویت دور سے لے کے اب تک روس کے اصل تعلقات بھارت کے ساتھ رہے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ قربت ہمیشہ چین کے ذریعے بنی اور ٹوٹی ہے، مگر یہی نقطہ سب سے عام ہے۔ آج اگر پیوٹن جیسے لیڈر یہ زبان استعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عالمی سیاست کی بساط پہ نئے کھانے کھل چکے ہیں۔ بھارت اب یہ دھمکی ضرور دے رہا ہے کہ اگر ماسکو اسلام آباد کے قریب گیا تو تعلقات متاثر ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ روس اپنی ضروریات اور دباؤ کے تحت نئے اتحادی تلاش کرنے پر مجبور ہے۔ یوں سوال یہ نہیں رہا کہ کیا پاکستان روس کا روایتی ساتھی ہے، اصل سوال یہ ہے کہ کیا آنے والے برسوں میں پاکستان کو روس اپنا مستقل اور اسٹریٹجک ساتھی بنا سکتا ہے، اور اس کا جواب وقت کے ساتھ بہت مختلف نکل سکتا ہے۔ یعنی تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور روس کے بڑھتے تعلقات صرف دو ملکوں کا باہمی ایجنڈا نہیں ہے بلکہ اس پورے خطے میں طاقت کے توازن کی جنگ بھی ہے۔ بھارت کو اس بات کا شدید خوف ہے کہ کہیں پاکستان روس اور چین کے ساتھ کھڑا ہو کے وہی گریٹ گیم نہ کر جائے جس نے بر صغیر کی تاریخ کو بدل دیا تھا۔ اسی طریقے سے مغربی تھنک ٹینک ماہرین بھی اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ اگر یہ تینوں طاقتیں قریب آتی ہیں تو بھارت کا علاقائی غلبہ کمزور ہو جائے گا اور وہ کبھی بھی اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت بار بار اپنے سفارتی ذرائع استعمال کر کے روس کو یہ باور کروا رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بڑھتی قربتیں دلی ماسکو تعلقات کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں، لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ روس ہمیشہ ایک متوازن کردار ادا کرتا ہے۔ 1965 کی جنگ ہو یا 1991 میں پاکستان کے نیوکلیئر فری زون کی تجویز، روس نے براہ راست پاکستان کے خلاف جانے کی بجائے ایک درمیانی راستہ نکالا تھا۔ یہی رویہ آج بھی نظر آ رہا ہے۔ جب پیوٹن ایک طرف بھارت کو روایتی پارٹنر کہتے ہیں اور دوسری طرف پاکستان کو خطے کا اہم ساتھی قرار دیتے ہیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ پیوٹن نے آج تک پاکستان کا دورہ نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود پاکستان کو ماسکو کی طرف سے بارہا اقتصادی اور تصویراتی تعاون کی یقین دہانیاں ملتی رہی ہیں۔ دوسری طرف بھارت روس کے ساتھ دفاعی اور توانائی کے بڑے معاہدوں میں بندھا ہوا ہے۔ یہی وہ پیچیدہ جغرافیائی حقیقت ہے جو امریکہ کو بھی پریشان کیے ہوئے ہے۔ واشنگٹن یہ چاہتا ہے کہ بھارت روس سے فاصلہ بڑھائے، مگر دلی اب تک اس دباؤ کو مکمل طور پہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مغربی ماہرین کے مطابق اگر امریکہ بھارت کو اس بنیاد پہ سزا دیتا ہے کہ وہ روس کے قریب ہے تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ پیوٹن کو ہوگا، کیونکہ بھارت کو آخرکار روسی بلاک کے مزید قریب ہونا پڑے گا۔ یوں نظر یہ آتا ہے کہ پاکستان اور روس کے بڑھتے روابط نہ صرف بھارت کے لیے ایک نیا چیلنج ہے بلکہ امریکہ کے عالمی منصوبوں کے لیے بھی ایک ٹف سچویشن میں۔ اصل سوال یہ ہے کہ اس نئی شطرنج کی بساط پاکستان کہاں تک اپنی چال کو کامیابی سے کھیل پائے گا اور بھارت کس حد تک اپنی روایتی برتری برقرار رکھ سکتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو روس کے رویے کو اور بھی معنی خیز بناتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ اگر امریکہ اور بھارت کے تعلقات میں دراڑ پڑی تو پیوٹن کو فائدہ ہوگا، کیونکہ مجبوراً روس کے ساتھ مزید قربت دلی کو بڑھانا ہوگی، اور یہی وہ صورتحال ہے جو نہ صرف ماسکو بلکہ بیجنگ کے لیے بھی سازگار ہے۔ یعنی بھارت جتنا واشنگٹن سے دور ہوگا اتنا ہی اس کے پاس چین اور روس کے ساتھ تعلقات کو آگے بڑھانے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں بچے گا۔ لیکن ان کے اپنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ پیوٹن یہ بخوبی جانتا ہے کہ پاکستان بھارت کے لیے ایک حساس معاملہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ گزشتہ 25 برسوں میں ایک بار بھی اسلام آباد پیوٹن نہیں گئے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سوویت یونین کے قیام سے لے کے آج تک کسی روسی صدر نے پاکستان کا دورہ نہیں کیا۔ یہ ریکارڈ اس بات کی گواہی ہے کہ ماسکو پاکستان کے ساتھ تعلقات بڑھانے کے باوجود بھارت کے خدشات کو نظر انداز نہیں کرتا، لیکن 2007 میں روسی وزیر اعظم میخائل فراڈکوف نے پاکستان کا دورہ ضرور کیا تھا، لیکن وہ بھی محدود سطح کا۔ اس کے بعد روس اور پاکستان کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کی باتیں ہوئیں، مگر وہ اس سطح تک کبھی نہ پہنچ سکیں کہ ماسکو کے صدر کو دورے پر آمادہ کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ جنوبی ایشیا میں پیوٹن کا واحد مستقل پڑاؤ بھارت ہی رہا ہے، جہاں وہ بارہا جا چکے ہیں۔ لیکن 2016 میں اسلام آباد میں روسی سفیر الیکسی ڈیڈوف نے بڑی اہم بات کی تھی۔ اس نے یہ کہا تھا کہ کسی بھی دورے کا مطلب
صرف رسمی ملاقاتیں نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے مضبوط بنیاد ہونی چاہیے. جب تک حقیقی معاہدے اور ٹھوس تیاری نہیں ہوگی کوئی روسی صدر پاکستان نہیں آئے گا. اس بیان سے یعنی آج سے 9 سال پہلے کے بیان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ماسکو اب بھی پاکستان کو ایک اہم پارٹنر کے طور پہ ضرور دیکھتا ہے، لیکن وہ قدم اٹھانے سے پہلے اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہے کہ تعلقات محض تصویریں لینے یا بیانات تک محدود نہ رہیں بلکہ ٹھوس عملی تعاون کی شکل اختیار کریں. یوں لگتا ہے کہ روس کا پاکستان کے ساتھ کھیل بہت ناپ تول کے چلنے والا ہے. ایک طرف دلی کو یہ یقین دلایا جاتا ہے کہ ماسکو اس کے خدشات کا احترام کرتا ہے، اور دوسری طرف اسلام آباد کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ اپنے کارڈ درست کھیلیں تو روس کے دروازے کھل سکتے ہیں. یہ وہ باریک حکمت عملی ہے جس پر پیوٹن گزشتہ آدھی صدی سے یعنی 1/4 صدی سے عمل کر رہے ہیں. دیکھیے کہ اس کے نتائج مزید کیا نکلتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.